ایک دن کی محنت ہے اور ایک رات کی محنت ہے. دونوں محنتیں پوری ہوں گی تو ہمارا کام مکمل ہوگا، اور جب کام مکمل ہوتا ہے تو فائدہ بھی پورا حاصل ہوتا ہے. اگر ایک ہی محنت کی تو کام ادھورا، اور ادھورے کام سے پورا فائدہ نہیں ہوتا. پہلی محنت تو دن کی محنت ہے کہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے، اور دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے. جتنا دعوت دیں گے، دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، خدا پاک کی بڑائی کو بولنا، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے گھٹے اندر اتر جاوے. دعوت ہی سے ایمان بنتا ہے، دعوت ہی سے یقین مضبوط ہوتا ہے. دعوت دیں گے تو ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو عبادات کے اندر جان پیدا ہوگی، عبادات کے اندر جان پیدا ہوگی تو دعائیں قبول ہوں گی، اور دعائیں قبول ہوں گی تو پھر بھائی مسئلے حل ہوں گے. دنیا کا بھی مسئلہ حل ہوگا، اور اصل مسئلہ تو بھائی آخرت کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں قبول فرما لے. یہ ٹوٹی پھوٹی محنت جو ہو رہی ہے، یہ سب خدا پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں سے قبولیت حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اگر خدا پاک کے یہاں قبول ہو گیا تو وعدے کے نیارے ہیں، اور اگر ہم نے محنت کی خوب جو ہے اپنی جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، اللہ کے یہاں خدا نخواستہ قبول نہ ہوا تو بھائی بڑا نقصان ہے، پھر بڑے خسارے کے اندر ہے. اور اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے اس بندے کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالق اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے. اول تو وہ عملی کرنے نہیں دیتا، لیکن اگر آدمی ٹوٹا پھوٹا عمل کر لے تو پھر ایسے کام کرا دیتا ہے کہ جس سے کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ خدا پاک کے سامنے رونا ہے، اور رات کا رونا اپنے اللہ کو بہت محبوب ہے. جب بندہ رات کو روتا ہے اور رات کو خدا کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو خدا پاک اپنے بندے کے رونے سے اور مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے دن کی محنت کے ساتھ ساتھ رات کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اور رات کو تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، اس وقت میں اٹھ کر دو آنسو بہا لے. نہ معلوم کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جاوے، اور نہ معلوم کس کے آنسو پر خدا پاک دروازہ کھول دے. اب مانگنا کیا ہے؟ بس یہ دیکھنا ہے، مانگنا ہے اپنی ہدایت، اپنے گھر والوں کی ہدایت، پوری امت کی ہدایت، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے خدا پاک سے دعا مانگنی ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک نور ہے جو خدا پاک محنت کرنے والوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اور اللہ کا ایک دستور ہے، قانون ہے، اور خدا پاک کا یہ وعدہ ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اور مانگنے والے کی مانگ کو رد نہیں فرماتے، بلکہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. جتنی ہماری دعاؤں کی مقدار بڑھے گی، جتنا ہم خدا کے سامنے رویں گے، جتنا ہم جو ہے امت کا غم دل کے اندر رکھیں گے اور خدا کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی کو رکھیں گے، اتنی خدا پاک کی طرف سے رحمت، خدا پاک کا فضل شامل حال رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. اس ترتیب سے کام کو کرنا ہے جو ترتیب بتلائی گئی ہے، اور ان عملوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے جو اعمال بتلائے گئے ہیں. دعوت ہے، تعلیم ہے، نماز ہے، قرآن ہے، تسبیح ہے، اپنے ساتھیوں کی خدمت ہے، اپنے امیر کی اطاعت ہے، اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا ہے. ہر ایک کے ساتھ پیار محبت ہو. اس کی آواز کم ہو گئی، گلا پکڑتا ہے، اسے کھول دو اس کی آواز.
ہر ایک کے ساتھ پیار محبت ہو، ہر ایک کے ساتھ شفقت ہو، کسی کے ساتھ کڑوا بولنا بولا جا رہا ہو، ہر ایک کا دل کے اندر احترام ہو، ہر ایک کا دل کے اندر عزت ہو، نہ معلوم اس بندے کا خدا پاک کے یہاں کیا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی سے کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے دل کی حالت کیا ہے، ہر ایک کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اگر برائیاں دیکھنی ہیں، اگر حقیر سمجھنا ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنی برائیوں کو دیکھے۔ اگر خوبیاں دیکھنی ہیں تو دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے اور دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ میری برائیوں سے میرے بھائیوں کی حفاظت فرما اور اس کی خوبیوں سے مجھے مالا مال فرما۔ جب ہم محنت کریں گے اور محنت کر کے دعا مانگیں گے تو ضرور بھی ضرور ہدایت ملے گی۔ ہدایت ملے گی تو دنیا میں بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے۔ یہ تو معلوم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرنا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ جو کرے گا وہ پالے گا، جو نہیں کرے گا وہی اپنا ہی نقصان کرے گا، خود ہی پچھتاوے گا۔ بس اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں اخلاص کے ساتھ موت تک لگے رہنے والا بتائیں، کرتے رہے، ڈرتے رہے، روتے رہے، مانتے رہے اور مانگتے رہے۔ کرنا تو اس واسطے ہے کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اس لیے کرنا ہے۔ ڈرنا اس واسطے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا سب ضائع ہو جائے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اے خدا جب تو نے ہمیں اس کام کی دولت سے نوازا ہے اور یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، موت تک اس میں لگے رہنے والا بنا دے۔ اور بھائی مانتے رہنا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مشورے کا پابند بنا کر لے کر چلے گا، جو آدمی اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے گا، اپنی بھی حفاظت، کام کی بھی حفاظت، اپنی بھی ترقی اور کام کی بھی ترقی۔ اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے، تمہیں بھی قبول فرماوے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔